شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کل کی گفتگو میں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کو وسیلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی اور بھی ہے۔ اللہ کو اگر وسیلہ بنایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات ہے کہ جس کے پاس پہنچنے کے لیے اللہ کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے نا۔ اس لیے اللہ کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں، رسولوں، ولیوں، اللہ کے محبوب بندوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے، انہیں بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لینے کا یہ حکم بھی فرمایا ہے، اور پھر اس کا طریقہ اور اس کی تصویر بھی بتا دی ہے۔ حکم تو سیدھے سیدھے ارشاد فرما دیا چھٹے پارے میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ پھر اس وسیلہ تلاش کرنے کی تصویر کیا بنے گی، پریکٹیکلی کر کے اس کی تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمائی کیا کہ جب مومن بندے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں اے میرے پیارے محبوب، اور تمہاری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی طلب کریں اور پھر تم بھی ان کی مغفرت کی میری بارگاہ میں سفارش کر دو، تب میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ہے نا۔ یہ ہے وسیلہ لینے کا معاملہ۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کا معاملہ تھا کہ صاف صاف قرآن پاک کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اگر وسیلہ بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے۔ بات آتی ہے اب اللہ کے ولیوں کی، ہے نا۔ تو سنیے، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ماصل یہ ہے کہ اللہ کے ولی یعنی جو اولیاء کرام ہیں، غوث پاک ہو گئے، داتا علی حجویری ہو گئے، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے، حضور نظام الدین اولیاء، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتائیے تو آپ لوگ۔ وجہ بھی بتانی پڑے گی، کیونکہ اب تک جتنا سبق آپ نے سنا ہے اس سبق کو اگر غور سے سنا ہوگا تو اس کا جواب بآسانی آپ دے دیں گے۔ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اگر جائز ہے تو اس کی وجہ کیا ہے بتائیے؟ نہیں، اگر انہی سے مانگا گیا یا غوث پاک میری مراد پوری کر دیجیے، اے غریب نواز مجھے یہ عطا کر دیجیے، اگر ڈائریکٹ یہی کہا گیا بتائیے، ہاں یہ ہے سب سے مضبوط دلیل، یہی وجہ ہے نا۔ آپ غوث پاک سے بھی اگر یہی کہیے کہ غوث پاک ہمیں یہ دیجیے، یعنی ہمارے کاروبار میں برکت عطا کر دیجیے، ہم بے اولاد ہیں ہمیں بیٹا عطا کر دیجیے، عقیدہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور یہ غوث پاک، یہ غریب نواز، یہ محبوب الہی، یہ نظام الدین اولیاء، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، سب اللہ نے انہیں دینے کی طاقت دی ہے تو یہ دے رہے ہیں، ہے نا۔ چونکہ یہ سارے اولیاء کرام اللہ کے دوست ہیں، انہیں اولیاء کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اللہ کے یہ چہیتے ہیں، ہے نا۔ تو اگرچہ ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں کچھ جلدی ملے، لیکن ان کے ذریعے سے اگر ہم کچھ مانگ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے ولیوں سے محبت فرماتا ہے، اس لیے وہ جلدی عطا فرما دیتا ہے نا۔ سمجھ میں آئی بات کہ اگر ڈائریکٹ بھی اگر کسی ولی سے اگر مانگا جائے، ڈائریکٹ بھی، ہے نا، تو عقیدہ اس کا یہی ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ ہی ہے نا۔ اور یہ جو ہم جن کے پاس ہم آئے ہیں، یہ اللہ کے کیا بولتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ملنے کے لیے دینے کے لیے وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، سبب ہیں۔ جیسے کل مثال دی تھی سی ایم والی،
کہ اگر کسی کو اپنی رپٹ اگر داخل کروانی ہو تو سیدھے وہ سی ایم کے پاس نہیں جاتا ہو، سیدھا وہ سی ایم کے پاس نہیں جاتا ہو، بلکہ داروغہ کے پاس جاتا ہے یا کسی اور کے پاس جاتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے نا۔ تو یہ سب اولیاء کرام اللہ کے داروغہ ہیں۔ نظام کائنات میں ان کا یہ رول ہے کہ کوئی کہیں سنبھالے ہوا ہے، کوئی کہیں سنبھالے ہوا ہے، کوئی کہیں سنبھالے ہوا ہے نا۔ کیا ہو گیا؟ کوئی کہیں اپنا معاملہ سنبھالے بھائی، یہ سب اللہ کے داروغہ ہیں، اللہ کی کائنات کو سنبھالنے والے، اللہ کے مقرر کردہ سپاہی ہیں، ہے نا۔ تو یہ معاملہ ہے، عقیدہ اس کا یہی ہو کہ دینے والی ذات اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے دینے سے بندوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسرے بندوں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کے بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا حقیقت میں اللہ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کو جو اختیار ملا ہوا ہے، داروغہ کو، ڈی ایم کو، ای ایم کو، جتنے بھی سب ایم ہیں، جن کو جو بھی اختیار ملا ہوا ہے، یہ حقیقت میں سی ایم اے کا اختیار ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو یہ کچھ نہ کر سکیں، سی ایم ہے نا، سب سے بڑا پاور تو اسی کا ہے۔ ایک راجیہ کی بات لے لیں تو پوری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، ہے نا۔ اگر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی واقعی ایماندار اگر پولیس والا ہوگا تو وہ جانے گا کہ ہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی مرضی نہیں چلائے گا، کیونکہ اگر اپنی مرضی چلاؤں گا تو میں خود پھنس جاؤں گا، ہے نا۔ اور جو اپنی مرضی نہیں چلاتا، جو قانون بنا ہوا اسی پر چلتا ہے، اپنی مرضی کو اس قانون کی بنا پر قربان کر دیتا ہے، تو اسے میڈل دیا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں جب یہ معاملہ ہے تو اللہ کی کائنات میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیتا تو اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیتا ہے نا۔ تو اسے ولایت کا میڈل ملتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دوسرے کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہاں سے غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو روک سکے؟ نہیں، اسے تم نہیں دے سکتے مدد کرنے کا اختیار۔ ارے بندوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کی طاقت کے بارے میں شک نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ دوسرے کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے، اس کی مرضی، وہ جسے چاہے اختیار دے، اس کے من میں آ جائے تو وہ جانوروں کے ہاتھ میں سارا تقسیم کرنے کا انتظام عطا کر دے، اور اس کی مرضی آ جائے تو یہ انسان جو ہے کھیتوں میں کام کریں، جانور جو ہے عالیشان محلوں میں رہیں، اس کی مرضی کے آگے کس کی چلنے والی ہے؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی شان میں۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ بندوں کو اگر سننے کی طاقت دے سکتا ہے تو مدد کرنے کا بھی اختیار دے سکتا ہے نا۔ یاد رہے اللہ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ تو جب اتنا مان لیا کہ اللہ دوسرے کو مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے اور دے سکتا ہے، تو جب اختیار دے دیا اس نے، تو جس نے لیا ہے اب وہ بھی مدد کر سکتا ہے دوسرے کی، اب وہ بھی مدد کر سکتا ہے دوسرے سے۔ ایک کانٹیکٹ پہ آپ فون لگاتے ہیں، ہے نا، اور کسی اور کو بھی اگر آپ کو بات کرنے تو کانفرنس کرتے کہ نہیں کرتے؟ جس نے فون لگایا وہی اصل ہے، اس نے اگر کاٹ دی سب کی کٹ جائے گی۔ کانفرنس پہ بات کبھی کیے ہوں گے نا، تو عام بات ہے۔ اگر سب سے پہلے جس نے کال لگایا ہے اس نے کانفرنس پہ 10 آدمی کو کال پہ لے لیا ہے، تو لگانے والے نے جہاں اپنی کال کاٹی سب کٹ جائیں گے، سب سے پہلے جس نے کال لگائی ہوگی۔ اب بعد والے اگر کٹنا چاہیں تو کسی کا نہیں کٹے گا۔ تو ٹھیک یہی مثال یہاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کر سکتا ہے، خود بھی مدد کرتا ہے، اور اس کے اندر اتنی بھی طاقت ہے کہ مدد کرنے کی طاقت دوسرے کو بھی دے دے، دوسرے کو بھی مدد کرنے کی طاقت دے دے۔ تو کہہ رہا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا حقیقت میں اللہ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔
جیسے جنگ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کیا دعا مانگی تھی جب بدر کی لڑائی جب شروع ہی نہیں ہوئی تھی؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آج یہ قوم اگر ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تو ان کی مدد کر، مدد فرما۔ اللہ آیا تھا زمین پر، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسے بھیجا تھا؟ فرشتوں کو بھیجا تھا، فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اور فرشتوں نے کس کی مدد کی تھی؟ صحابہ کرام کی مدد کی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی تھی۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ اللہ ہیں کہ غیر اللہ ہیں؟ سب غیر اللہ ہیں۔ اب پوچھو ان سے جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، سب مشرک ہو جائیں گے بدری صحابہ۔ اور حیرت تو یہ، صحابہ تو صحابہ، معاذ اللہ حضور بھی مشرک ہو جائیں گے، تو غیر اللہ سے مدد ہو گئی وہاں پر۔ تو ہر جگہ ایک ہی طرح نہیں ہانکا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مانگ تو رہا ہے اللہ سے، مدد کر رہے ہیں فرشتے، مگر حقیقت میں مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حقیقت میں مدد کون کر رہی ہے؟ کون سی ذات کر رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ عام سی بات ہے، ابھی اسرائیل اور حماس میں لڑائی ہو رہی تھی، اسرائیل حماس میں لڑائی ہو رہی تھی نا، تو کیا حماس کا جو وزیر اعظم خود جا کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا تھا، یا اسرائیل خود جا کے بیٹھا ہوا تھا؟ بلکہ اس میں جو فوجی ہوں گے انہوں نے جا کے جنگ لڑی تھی، ادھر کے جو فوجی تھے انہوں نے جا کے جنگ لڑی تھی، لیکن نام کس کا ہو رہا ہے؟ حماس نے اسرائیل کو ہرا دیا۔ مطلب مدد بھی اگر کر رہے ہیں وہ، تو حقیقت میں نام کس کا ہو رہا ہے؟ جو بڑی طاقت ہے، جو بڑے عہدے پر جو ہے نا۔ اگرچہ حقیقت میں فرشتوں ہی نے مدد کی، مگر ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے اپنے صحابہ، اپنے محبوب کے صحابہ کی مدد کی، ہے نا۔ مدد کرنے والی ذات اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ سب کے سب وسائل اور ذریعے۔ جیسے جنگ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن اللہ نے فرمایا، دیکھیے وہی ہے، مدد کی فرشتوں نے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ مدد کس نے کی تھی؟ فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے فرشتوں کی مدد کرنے کو اپنا مدد کرنا قرار دیا کہ فرشتوں نے مدد کی تو گویا میں نے تمہاری مدد کی۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامانی کا عالم تو 1000 بار آپ سن چکے تقریر میں، ہے نا۔ 4 تلواریں تھیں، ہے نا، ان میں سے 2 میں دستہ ہی نہیں تھا پکڑنے کا، ہے نا۔ گھوڑا تھا، 2 گھوڑے تھے بس، 313 میں 2 گھوڑے بس، ان پر بھی زین نہیں، زین جس پر آدمی بیٹھ جاتا ہے آسانی سے وہ بھی نہیں، ننگی پیٹھ پر صحابہ کرام نے جنگ لڑی ہے گھوڑے پر بیٹھ کر۔ اتنی بے سر و سامانی میں وہ بدر ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں کس نے مدد کی؟ فرشتوں نے مدد کی، مگر نام کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس نے فرشتوں سے مدد کروائی ہے۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ غیر اللہ۔ مدد لینے والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہی مدد کر رہا ہے، فرشتے تو بیچ میں واسطہ اور ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اگر اسی طرح اگر ہم آنکھیں بند کر کے یہی سمجھ جائیں کہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو آفت ہی آفت ہے، ہماری زندگی آگے بڑھ نہیں پائے گی۔ ڈاکٹروں کے پاس مت جائیے، کیونکہ آپ کی جسم کو تو وہی بچاتا ہے، وہی مدد کرتا ہے۔ آپ کے پیر مدد کرتے ہیں آپ کو مسجد میں آنے کے لیے، اور پیر اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے۔ پیروں کو سجا کے رکھ دیجیے شوکیس میں، مدد نہیں حاصل کریں گے ہم۔ مدد مانگیں گے تو اللہ ہی سے مانگیں گے، آدمی چل نہیں پائے گا، زندگی رک جائے گی اس کی، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ سب کا سب وسیلہ اور ذریعہ اور سبب ہے نا۔ ہر کام تو ہمارا سبب و وسیلے کے ذریعے، ہم بنا سبب کے یہاں نہیں آئے، باپ کے سبب سے ہم یہاں موجود ہیں، ہے نا۔ تو اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جب تم بے سر و سامان تھے۔ اب دیکھیے یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ کی مدد کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ کے دینے سے ہے۔ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا، جاؤ بدر میں میرے صحابہ، میرے محبوب کے صحابہ لڑ رہے ہیں، تم جا کے ان کی مدد کرو۔
جب اللہ نے مدد کرنے کا اختیار دے دیا ہے تو فرشتے مدد کر رہے ہیں، تو ہمارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے کہ وہ مدد نہیں کر سکتے؟ ہے نا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنا ہوئی، اللہ ہی نے مدد کی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور یہی معاملہ اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے کہ وہ اللہ کے دینے سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اولیاء کرام جو مدد کرتے ہیں وہ حقیقتاً اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ جس طرح فرشتوں نے بدر کے میدان میں مدد کی تو حقیقت میں وہ اللہ ہی کا مدد کرنا ہے، اسی طرح اگر اللہ کا کوئی نبی یا رسول یا ولی اگر کسی کی مدد کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ ہی کی مدد ہے، مگر وہ سارے جو اولیاء کرام انبیاء کرام ہیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے مدد کرنے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی کسی کو؟ بولیے ہاں۔ اور حقیقت میں وہ مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام یہ وہی ہیں جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو بنایا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ کی جو سب سے پہلی مسجد ہے جو بیسمنٹ میں ہے نا، وہ مسجد حضرت سلیمان نے بنائی ہے، اور ایسی بنی ہے کہ اس مسجد کے کمپلیٹ ہونے سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا، وصال ہو چکا تھا 1 سال پہلے، 1 سال پہلے وصال ہو چکا تھا، مگر جناتوں کو خبر ہوا ہی نہیں لگی کہ ان کا انتقال ہو چکا۔ اگر پتہ چل جاتا، اتنی سرکش قوم ہے جنات، وہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتی، بہت بدماش قوم ہے جنات۔ اور اس پتھروں کو دیکھیں، جو محراب میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں، جو پرانی مسجد جو بیسمنٹ میں جو بنی ہوئی مسجد اقصیٰ کے نیچے جو مسجد بنی ہوئی ہے، وہ پتھر اتنے بڑے بڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا جو محراب جو ہے یہ اتنا بڑا پتھر ہوگا، ایک پتھر، اور کہیں سے کوئی پکڑنے کی کوئی جھری نہیں ہے کہ آدمی اس کو پکڑنے کا کوئی بن جائے تو گھسا کر اس کو ایسے اٹھا لے۔ بھاری چیز کو اگر پکڑنے کا کوئی گھاٹ وغیرہ مل جائے تو آدمی آسانی سے گھسکا تو لیتا ہے کم سے کم، لیکن وہ بالکل پلین ہے، ایک دم چکنا، وہ انسان سے اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اس کو دیکھ ہی کے لگتا ہے کہ جنات کا کام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا۔ کون سا تخت؟ یہ اشارہ ہے مختصر الفاظ میں ملکہ بلقیس والا جو واقعہ ہوا تھا، ملک سبا کا، وقت آئے گا تو اس کو سنایا جائے گا، بہت لمبا واقعہ ہے وہ۔ حضرت سلیمان نے جو ملکہ سبا کا جو تخت منگوایا تھا کہ بہت 22 گز وہ کیا بولتے ہیں اس کی چوڑائی تھی اور 80 گز اس کی لمبائی تھی، ایسا تخت تھا، اور نہ جانے کتنے تالوں میں وہ بند تھا، کئی تہوں میں وہ اس کو بند کر کے رکھا گیا تھا، بہت بڑا تخت تھا وہ۔ تو کہا گیا کون لائے گا اسے؟ تو قرآن پاک میں قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یعنی جتنا ٹائم بیٹھے آدمی کو کھڑے ہونے میں لگتا ہے اس سے پہلے میں وہ تخت، اتنا بڑا تخت اٹھا کر لے آؤں گا۔ یہ جنات کی طاقت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جنات کی طاقت ہے، مخلوق ہے، وہ جنات کی طاقت ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی کے وزیر کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ جنات نے جب یہ کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کر لے آؤں گا یہاں پر، اس کے بعد حضرت آصف بن برخیہ نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کون ہے؟ یہی حضرت آصف بن برخیہ۔ انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، طرف کہتے ہیں یہ پپوٹا جو ہے، پلک ہے نا۔ انہوں نے فرمایا کہ آصف بن برخیہ نے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ اٹھیں گے تو اس سے اٹھنے سے پہلے یہ لے آئے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ حضرت سلیمان کے وزیر کی طاقت کا عالم ہے، حضرت سلیمان سے بھی افضل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور ان کی امت کے ولی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، تو غوث پاک کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی امت کے ولیوں کی کرامتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی دور پر تھا وہ؟ یہ ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن کئی ہزار میل دور تھا وہ. ہاں، کئی ہزار میل دور تھا وہ. ملک سبا ہے نا، ابھی پتہ نہیں اس کا نیا نام کیا ہے اس کا، لیکن کافی دور تھا وہ، ہے نا. انشاءاللہ کل بتائیں گے اس کی دوری کیا ہے. تو کیا انہوں نے وہ تخت لائے، وہ جب تخت حاضر کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ پلک جھپکتے اتنی بھاری چیز کو اٹھا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا. تو سنیے، حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا. کس نے فرمایا؟ حضرت سلیمان نے، جو اللہ کے نبی ہیں. اور تخت لانے میں کس کی مدد مانگی؟ حضرت آصف بن برقیہ کی، جو اللہ نہیں ہیں، غیر اللہ ہیں. اور نبی مانگ رہا ہے مدد غیر اللہ سے کہ وہاں سے تخت اٹھا کر کون لائے گا، ہے نا. اور میری بات، ایک نبی ہو کر غیر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ملکہ سبا کا وہ تخت اٹھا کر کون لائے گا، تو سب کہہ رہے ہیں میں لاؤں گا میں لاؤں گا. تو حضرت آصف بن برقیہ کے نام پرمٹ جاری ہو جاتا کہ ٹھیک ہے، تمہارے نام یہ، تمہارے کام یہ ذمہ داری ہے، تم اٹھا کر لے کر آؤ. اٹھا کر کیا لانا؟ جھپکتے سامنے دیکھا موجود ہے. تو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت کو حاضر کر دیا. اس پر حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. دیکھیے ذرا یہاں پر انکساری دیکھیے. ہمیں ذرا سا کچھ ملتا ہے تو ہماری موچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ناک نکیلی ہو جاتی ہے، تو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا. حضرت سلیمان کو جب وہ نکلا کرتے تھے نا اپنے کاشانے سے اور کہیں کا سفر کیا کرتے تھے، وہ زمین پر نہیں چلتے تھے، وہ تو ہوا پہ ان کا قافلہ جاتا تھا. ہوا پر نیچے کی مخلوق ان کے قافلے کے نیچے چل رہی ہے. ہوا کی مخلوق ان کے آگے، جنات آگے، سب ایسا مجمع نظر آتا تھا. ہوا، پوری ہوا پر چھایا رہتا تھا ان کا لشکر. جناتوں پر ان کی حکومت تھی، ہوا پر ان کی حکومت تھی، کیڑے مکوڑوں پر ان کی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اس کے بعد بھی کہا کیا؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. یہ انکساری ہوتی ہے. بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ہم چھوٹے ہو کے بڑی بولی منہ سے نکالتے ہیں. یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اب دیکھیے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کر دی جائیں تو ایک موٹی کتاب تیار ہو جائے. یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں. مثال تو سنیے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا تھا. تھوڑے سے کھانے. یہ واقعہ میں نے جمعہ کو بتایا. حضرت عمر فاروق اعظم اس واقعے کے راوی ہیں. کچھ نہیں تھا لشکر میں، جو بچا کچا ستو یا سرید جو ملا، روٹی کے ٹکڑے، وہ دسترخوان بچھایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنا ہاتھ ڈالا نیچے، بولے بلاؤ سارے لشکر والوں کو. آتے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکال کر دیتے چلے گئے. پورا لشکر کھانا کھا کر بالکل سیر ہو گیا، اور جب ہٹایا رومال ویسے کا ویسے پورا رکھا ہوا. حضور اللہ ہیں، حضور اللہ ہیں، خدا ہیں، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. وہ صحابہ کرام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ حضور نے ہماری مدد کی ہے ایسے عالم میں. تو ذرا بتائیے، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر یہ ناجائز شرک ہوتا تو سارے صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو بھی شرک کا فتویٰ لگ جائے گا. مان اللہ رب العالمین. ایک مثال. دوسری مثال دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا. اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے ابو ہریرہ والا. اس کو آدمی جب پڑھتا ہے تو اش کرنے لگتا ہے. وہ جو نقشہ کھینچا ہے ابو ہریرہ کی بھوک کا، ہے نا. تیسرا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. ایک لشکر واپس لوٹ رہا تھا، پانی بالکل ختم ہو گیا تھا. کچھ صحابہ تھے
جن پر غسل فرض ہو گیا تھا، کسی کو نماز پڑھنا تھا، کسی کے پاس پانی نہیں. یہی حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے کہ ایسا سا معاملہ ہے. حضور نے کہا جاؤ جس کے پاس مشکیزے میں جو بھی پانی ہے لے کر آؤ. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نچوڑنا پڑا پانی نکالنے کی، تو کتنا قطرہ کتنا پانی جمع ہوا، ایک کٹورے میں بس ہمارا پورا بس اس میں بس داخل ہو پا رہا تھا. ہم جب لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح وہ واقعہ ظاہر ہوا، حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں حضور نے اپنی آستین اس طرح چڑھائی اور اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاروں ڈھائیوں میں سے چشمے جاری ہو گئے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پہ، انگلیاں ہیں فیض پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. ندیاں پنجاب، یہ پنجاب نہیں ہو، پنج آب، پنج کہتے ہیں پانچ، آب کہتے ہیں پانی. ندیاں پنج آب کی ہیں جاری واہ واہ. یہ 5 انگلیوں کے بیچ سے جو ندیاں نکل رہی ہیں، اب محدثین میں اس میں اختلاف ہو گیا کہ اب وہ پانی زیادہ قابل تعظیم ہے یا قابل تبرک ہے جو ایک نبی کے ایڑیوں سے نکلا ہے، یا وہ پانی جو ہمارے حضور کی انگلیوں کے گھائیوں سے نکلا ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فیصلہ کر کے لکھا ہے، اور اسی کو حضور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بلا شبہ وہی پانی سب سے زیادہ عزت والا ہے جو ہمارے حضور کے گھائیوں میں سے نکلا ہے، انگلیوں میں سے جو نکلا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے پڑھتا ابھی تو آشش کرتا انہیں کیا کیا نہیں ملا ہے. جو پانی انہوں نے پی لیا ہے وہ قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں ہے. لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی. جنگ خیبر سامنے لائیے، آشوب چشم مولا کائنات ہیں، نکالا لگا دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ان کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی، ڈھیلا وہاں رکھا، لعاب لگایا، صحیح ہو گئی. ایک صحابی کی ہڈی ٹوٹ گئی، لعاب لگایا، وہاں کیا. ملٹی وٹامن لعاب دہن، ایک دم جس میں جو چاہا لگایا، شفا مل گئی. تو یہ کون مدد کر رہا ہے؟ غیر اللہ ہی نے مدد کر رہا ہے، اور صحابہ مدد مانگ رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ جائز ہے اور ہمیں مانگنا چاہیے، ہے نا. جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ غفلت میں ہیں، اپنی جہالت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں جاہل کہو، ہمیں معلوم نہیں ہے مسئلہ. تو جو ایسے ہیں انہیں بتاؤ کہ تم اتنی بڑی جہالت میں ہو. کوئی آدمی اتنا آسان نہیں کہ وہ مشرک ہو جائے، بھلے ہی وہ سب سے مانگے گا، مگر حقیقت میں مانگنے والا وہ کس کو سمجھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ کے عطا کردہ طاقت سے تھی، یعنی اللہ ہی نے عطا کی تھی یہ طاقتیں کہ میرے محبوب کے ہاتھوں سے پانی نکلے، میرے محبوب اپنا لعاب دہن ڈسپلے لگا دے، اس کو شفا مل جائے، کیونکہ یہ طاقت اللہ نے انہیں دی تھی. لہٰذا یہ ساری کی ساری مدد اللہ ہی کی مدد ہے. اس بارے میں مزید تفصیل کسی کو جاننا ہو تو حضور اعلیٰ حضرت کا رسالہ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات، یعنی حضور ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، ہماری بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لیے حضور حضرت نے اس میں ایسی ایسی دلیلیں، ایسی ایسی حدیثیں پیش کی ہیں جو ان کے لیے انعام کی شکل اختیار کر گئی ہیں. الامن والعلا. الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ختم ہو گئی، اور چونکہ یہ سب سے سلگتا ہوا مسئلہ تھا اس آیت کی تفسیر میں، وہ بھی واضح ہو گیا. اب بھی اگر کسی کو کوئی خلجان ہوگا تو بلا دریغ وہ سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے انسان ہر اپنی عقل کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھنے میں شرمانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ دیکھیے عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے کو ہر انسان کو اپنا مضبوط رکھنا چاہیے، ہے نا. کل انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من